فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، میں نے کچھ لوگوں میں سے چنا اور ان کے ہاں آد میں اپنی کتاب دی، ان کو اپنی کتاب عطا فرمائی، اور اپنی کتاب عطا فرمانے کے بعد وہی چنے ہوئے لوگ، ان میں سے وہ لوگ 3 فرقوں میں بٹ گئے۔ سب سے پہلا وہ فرقہ تیار ہوا جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ وہ فرقہ کون سا تیار ہوا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو ظاہری طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ظاہری طور پر کلام پاک کو پڑھتا ہے، کلمہ نصیب ہے ظاہری طور پر تمام دین کے احکاموں کو مانتا ہے، ظاہری طور پر عبادت بھی کرتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، تمام فرائض کو جس طرح اللہ کا حکم تھا اسی طرح پورا کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر سارے احکاموں کو ادا کرنے کے باوجود فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ربا آپ نے ہی اس قوم کو چنا، آپ نے ہی اس کو اپنی کتاب سے مخاطب فرمایا، پھر آپ نے ہی فرمایا وہ قوم 3 فرقوں میں بٹ گئی، پھر آپ نے ہی کہا کلام پاک پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان پر ظلم کرتی ہے۔ ربا اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان بس جاتا ہے، جس کے دل کی دنیا ایمان سے بدل جاتی ہے، جس کے ارادے ایمان سے بدل جاتے ہیں، جس کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اس انسان کا دل اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب دین کی کوئی بھی اس کی بات اس کے سامنے آئے تو وہ ہاتھوں سے اور قدموں سے نہیں بلکہ دل سے ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ نصیب ہے، لیکن سب کچھ ظاہر ہے، باطن دل میں کچھ نہیں ہے۔ میں وہ دیکھتا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ظاہری طور کو نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ دنیا کے دکھلاوے کے لیے کتنی عبادت کرتا ہے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے کتنے سجدے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا میرے دین پر اترتا ہے۔ میں اس کے دل کی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے دل کے ارادے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا دل میرے کلام سے اور میرے فرمان سے کتنی چینجنگ اس کے دل میں آئی۔ اگر وہ ساری چیزیں دنیا کے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر یہی وہ فرقہ ہے جو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ عبادت نہیں، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اگر یہ پورا اتر گیا ہوتا کلام پاک کے فرمان پر اور رب کے فرمان پر، پھر ظاہر نہیں اس کا باطن بدلا ہوتا، پھر ظاہری دنیا نہیں باطنی دنیا بدلی ہوتی، اور پھر جس کی باطنی دنیا بدلتی ہے، جس کے دل کے ارادے بدلتے ہیں، جس کے دل کی دنیا بدلتی ہے، پھر معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر بستی ٹھیک ہوتی ہے، پھر اولادیں سدھرتی ہیں، پھر لوگوں کی اولادیں اس طرح کی تعلیم حاصل کرتی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر گئے، جو تعلیم اور جو طریقہ ہم کو سکھا کر گئے۔ پھر معاشرہ سدھرنے کے بعد اس معاشرے میں سے وہ نوجوان پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، تم یہود و نصارہ کو اپنی زندگی کا ہم سفر نہ بناؤ۔ یہ قرآن اس کی تفسیر اس طرح کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ہم غیروں کو اپنا ہم سفر سمجھ کر، غیروں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل سمجھ کر، غیروں کو اپنا دوست سمجھ کر اس طرح ان کے ساتھ طریقے، اس طرح ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جو بالکل قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ لوگ یقیناً تم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد پیدا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ تمہارے ساتھ فساد پیدا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، اور یہ بھی چھوٹی بات ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، یہ بھی چھوٹی بات رہی کہ تم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بیماری ان کے دل کے اندر ہے،
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم، اور جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو ان کے دلوں کے اندر تمہارے ساتھ جو دشمنی کرنے کے راز چھپے ہوئے ہیں وہ اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہیں. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، وہ اس سے ہزار گنا زیادہ ہیں. یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ کبھی کبھی تمہارے ساتھ ان کی زبان پر چھلک کر یہ دشمنی ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے کہ تم کو کتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ کتنی دشمنی کرنا چاہتے ہیں، تمہارے نبی کا مذاق کس طرح اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کو کس طرح اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تمہارے نبی کو کس طرح گالیاں دیتے ہیں. اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں نہیں دے سکتے، ان کے مذہب کو گالیاں نہیں دے سکتے، ان کی کتاب کی مخالفت نہیں کر سکتے، بلکہ تم تو یہاں تک اتر جاتے ہو، بلکہ تم تو یہاں تک اس راستے پر قدم رکھ لیتے ہو جو راستہ انہوں نے اپنایا. اور قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تمہارے وہ دوست نہیں، تمہاری زندگی کے ہم سفر وہ نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ تمہاری زندگی کا پہرا دینے والے وہ نہیں جو تمہارے دین اور تمہاری کتاب کے دشمن ہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہیں. تمہارا دوست تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ اس کے رسول ہیں. آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں، وہ ایمان والے تمہارے رشتہ دار، تمہارے اقارب ہیں، تمہارے قریبی ہیں. ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، جو رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں. اور یہ تمہارے ساتھ کیسی دشمنی کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. تم ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہو، تم ان لوگوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتے ہو، اپنی زندگی کا ہم سفر سمجھتے ہو، ان لوگوں کے طریقے پر شادیاں کرتے ہو، اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہو، اپنی زندگی کے طریقے ان لوگوں کے راستے پر ڈھالتے ہو جو تمہارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے قرآن کے باغی ہیں، تمہارے رب کے باغی ہیں، تمہارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی اٹھا تمہارے نبی کا کارکن بنانا شروع کر دیا، تمہارے نبی کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دی، تمہارے نبی کو گالیاں دینے شروع کر دی. کبھی ایسا ہوتا کہ تمہارے دل کو تمہیں لبھانے کے لیے، تمہارے ہی دل کو راضی کرنے کے لیے وہ غیر اتنا سوچ لیتے کہ یہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا ہم سفر سمجھتے ہیں، تو انہی کو لبھانے کے لیے، انہی کے دل کو راضی کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. کبھی ایسا ہوتا کہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے جیسی پگڑی پہن لیتے، تمہارے جیسا لباس پہن لیتے، تمہارے جیسا چہرہ بنا لیتے، تمہارے جیسی زندگیاں بنا لیتے، اور تم نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا، ان کے جیسا ہیٹ پہنا، ان کے جیسے کپڑے پہنے، ان کے جیسا چہرہ بنایا، ان کے جیسی اپنی زندگی بنائی. بے شک ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو رب ہدایت نہیں دیتا. یہ تو تم اپنی جان پر ظلم کرتے ہو. اسی فرقے میں بٹ گئے جو میں نے ابتدا میں بات عرض کی تھی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. کتاب کو پڑھتے ہیں، کلمہ نصیب ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل کی دنیا نہیں بدلتی، دل کے ارادے نہیں بدلتے، دل کی سوچ نہیں بدلتی. اور جب انسان کے دل کی سوچ بدلتی ہے، جب دل کے دنیا بدلتی ہے، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب دل کے ارادے بدلتے ہیں، دل کی دنیا بدلتی ہے، دل جب ایمان سے پر ہو جاتا ہے تو پھر رب کا نام سنتے ہی دل گھبرا جاتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت سنتے ہی ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے.
ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہی ایمان والے تمہارے دوست ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور رب اعلان کرتا ہے اگر تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناؤ گے، کافروں کو اپنا دوست بناؤ گے جو تمہارے دین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تمہارے قرآن کے دشمن ہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہیں، تمہارے رب کے دشمن ہیں، اگر تم نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا، ان مشرکین کو اپنا دوست بنایا، ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا، تو رب کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں، میرے نبی کا کلام اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو اپنا راز سناتے ہیں، ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تمہارے خلاف پروپیگنڈے بناتے ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے خلاف برے مشورے کرتے ہیں، اولیاء بعض ومن یتولہم فإنہ منہم، اور جو تم میں سے، تم ایمان والوں میں سے، تم اہل کتاب والوں میں سے، تم اہل نبی کے ماننے والوں میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل سمجھے گا، ان کو اپنی زندگی کا ہم سفر سمجھے گا، تو ہم اعلان کرتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس انسان کو انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا رہا، جن لوگوں کے جیسا چہرہ بناتا رہا، جن لوگوں کے جیسا لباس بناتا رہا، جن لوگوں کی جیسی ہیٹ پہنتے رہا۔ ہم اعلان کرتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے جن کی مشابہت اختیار کی۔ اس سے آگے بڑھ کر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، ساری زندگی جس انسان کو اپنا آئیڈیل بناتا رہا، ساری زندگی جس انسان کو اپنا دوست بناتا رہا، جن لوگوں کے طریقہ کار پر اپنی زندگی کو مرتب کرتا رہا، اپنے کام کے طریقوں کو مرتب کرتا رہا، تو وہ انسان انہی میں سے ہے۔ کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اپنی جگہ دعویٰ تو کرتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہے، اور رب کا فرمان ہے جس نے قرآن کریم کی جس کے دل میں ایک بھی آیت موجود ہوئی، کل قیامت کے دن اس کی بخشش کا ذمہ میں نے لے کر رکھا ہے، لیکن وہی رب کہتا ہے نہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، انہی لوگوں کو میں نے چنا اپنی کتاب کے لیے، پھر ان کے ہاتھ میں اپنی کتاب دی اور کہا کہ انہی لوگوں میں سے یہی لوگ 3 فرقوں میں بٹ گئے، اور پہلا فرقہ وہ تیار ہوا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لیکن فمنہم ظالم لنفسہ، دل کی دنیا نہیں بدلتی، دل کے ارادے نہیں بدلتے، دل کی سوچ نہیں بدلتی، زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی، اس کے کاموں میں تبدیلیاں نہیں آتی، یہی انسان ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے نبی اور اس کے اصحاب کا طریقہ ہے، جب بھی کسی کو دین کی دعوت دو سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھارو، اپنے بھائی بہن اپنے رشتہ داروں کو سدھارو۔ اس کی مثال کس طرح دی؟ اس کی مثال اس طرح دی جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے قرآن اترا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر آئے کہ جب تمہاری عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے سروں پر چادر اوڑھ کر نکلا کریں، اپنے بدن کو ڈھانک کر نکلا کریں، اپنے قدموں اور اپنے ہاتھوں کو چھپا کر نکلا کریں، اپنے چہرے کو چھپا کر نکلا کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی ارشاد ہوا سب سے پہلے اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو فرما دیجئے سب سے پہلے ان کی زندگی کو صحیح کیجئے، ان پر اپنا قانون لاگو کیجئے۔ پھر دیکھنے والے کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قانون لاگو کیا اپنے گھر والوں پر کیا، اپنی بیویوں پر کیا، اپنے اہل خانہ پر کیا، اس کے بعد لوگوں کی طرف قدم بڑھایا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کا پتہ نہیں، اپنے گھر کا پتہ نہیں، اپنی اولاد کا پتہ نہیں، لوگوں کے لیے بڑے بڑے فتوے لے کر آتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں نے یہ کہنا چاہیے تھا، فلاں نے یہ کہنا چاہیے تھا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کہا، یہ تو مدرسے میں بیٹھنے والا تھا، یہ تو مدرسے میں کھانے پینے والا تھا، مدرسے میں قرآن کی چھاؤں میں پلنے والا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی چھاؤں میں پلنے والا تھا،
ظالم تجھے معلوم نہیں تیری اولاد 10 بجے تک صبح سوئی رہتی ہے، اس کو اذان کا پتہ نہیں، اس کو قرآن کریم کا پتہ نہیں، اس کو ماں باپ کے فرمان کا پتہ نہیں، یار کر کے باپ کے ساتھ بات کرتا ہے، یار کر ماں کے ساتھ بات کرتا ہے، ماں کو جب بات کرتا ہے اس کا کلیجہ چھین کر لاتا ہے، باپ کے ساتھ جب بات کرتا ہے باپ نہیں دوست سمجھ کر بات کرتا ہے، بھائی سمجھ کر بات کرتا ہے، اور جب ہوش آتی ہے، جب کھانا پیٹ بھر کر جسم میں آ جاتا ہے، جب دل راضی ہو جاتا ہے، جب قدم مضبوط ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے مدرسے والے ایسے کرتے ہیں، مدرسے کے طلبہ ایسے کرتے ہیں، قرآن خوان ایسے کرتے ہیں۔ ظالم تجھے معلوم نہیں تیرا بچہ جب صبح سکول کے لیے نکلتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا اگر میری ماں نے مجھے پیدا کیا تو مجھے کلمہ پڑھایا یا نہیں، مجھے ایمان کا کوئی طریقہ سکھایا یا نہیں، قرآن کریم کتنا پڑھایا، مجھے دین پر کتنا اتارا، یہ نہیں معلوم میرے بچے نے صبح فجر نماز پڑھی یا نہیں، میرے بچے نے صبح قرآن کریم کی تلاوت کی یا نہیں، ان پر انگلیاں اٹھاتا ہے جو راتوں کو 3 بجے اٹھ کر اس قرآن کریم کی رٹ لگاتے ہیں، اوپر سے رب دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے رب کا کلام کھلا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، رب کے خوف اور رب کے ڈر سے، اپنے استاد کے ڈر سے، میں نے اپنے استاد صاحب کے سامنے جانا ہے، سبق سنانا ہے، پارا سنانا ہے، نہ جانے کون سی خطا ہوگی مجھ سے، نہ جانے کون سی غلطی ہوگی، اور یہ دشمن ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی دولت مجھے نصیب ہے، رب کا فرمان مجھے نصیب ہے، رب کہتا ہے نہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ تو ایمان والا نہیں، یہ اہل کلام کو ماننے والا نہیں، اہل نبی کا فرما بردار نہیں، تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یہ سارا تیرا ظاہر ہے، یہ سارا تیرا دنیا کا دکھلاوا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے دکھلاوا کے لیے کرتا ہے۔ اگر اپنے دل کی دنیا بدلی ہوتی، دل کا ارادہ بدلا ہوتا، دل کے ارادے اور دل کی سوچ بدلی ہوتی، پھر ان اللہ والوں کی طرف تیری انگلی نہ اٹھتی۔ جن اللہ والوں کے لیے کہا یہ اس رب کے دوست ہیں، اس رب کے یار ہیں، اس نب کے خلیل ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے یہ نیک بندے، یہ مسجدوں اور مدرسوں کی چھاؤں میں پلنے والے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کے بعد تمہارے دوست تو نبی ہیں، تمہارے پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد تمہارے دوست اور تمہاری زندگی کے یار وہ ہیں جو رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب ہم خود اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی میں نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے بستی میں کون رب کا فرما بردار ہے، کون رب کے نبیوں کا دوست ہے، کون رب کے پیغمبروں کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے۔ ہر ایک ایمان والے کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ بڑھ کر بڑا لالا بن کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کریم سال تک گھر میں نہیں کھلتا، قرآن کریم کی سال تک گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، ہٹا کھٹا 10 سال 20 سال 30 سال کا نوجوان گھر میں سویا ہے، 10 بجے اوپر اٹھتا ہے، لیکن جب سامنے نکلتا ہے کہتا ہے مدرسے والے مسجدوں والے ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ظالم تو یہ شرم نہیں آتی، صبح فجر نماز معلوم نہیں کتنی رکعت ہے، اگر وہ معلوم ہو گئی، شام کو جو طریقہ کار اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرنے تھے، اہلیہ کے ساتھ کرنے تھے، ان سب کے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی معلوم نہیں میں نے صبح نماز کے لیے اٹھنا تھا، اگر نہیں اٹھ پایا تو میرا جسم پاک ہے یہ نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں، لیکن مدرسے اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو برخلاف انگلیاں اٹھاتا ہے، ان کے خلاف برے نتائج نکالتا ہے، برے طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ یہ رب کا دشمن ہے، اس نے اعلان کر لیا ہے میں اللہ کی کتاب کا دشمن ہوں، اللہ کے نبی کا دشمن ہوں، اللہ کے قرآن کا دشمن ہوں، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کا دشمن ہوں۔ کلمہ پڑھتا ہوں، شیطان نے بھی رب کو سجدہ کیا تھا، رب کی عبادت کی تھی، رب کے ہر ایک کام کو اختیار کرتا تھا، رب کے ہر ایک کام کو تسلیم کرتا تھا، رب کے سامنے جھکتا تھا، لیکن رب نے کیا کہا؟ جھک جا، کہنے لگا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، آگ کے بنے ہوئے کے سامنے، مٹی کے بنے ہوئے کے سامنے میں آگ کا بنا ہوا جسم کس طرح جھکوں؟ رب نے کہا نہیں فخرج منہا فانک رجیم، دفع ہو جا، قیامت تک تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ یہ وہی شیطان کو ماننے والا ہے
جو زبان پر کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، لیکن دل کی دنیا نہیں بدلتی. اگر دل کی دنیا بدلی ہوتی پھر اس پر نبی کا لباس اس کے جسم پر آیا ہوتا، نبی کی سنت اس کے سر پر آئی ہوتی، نبی کی سنت اس کے چہرے پر آئی ہوتی، نبی کا فرمان اس کی اولاد پر مرتب ہوا ہوتا، اس کے اہل خانہ پر مرتب ہوا ہوتا. اس کے اولاد کو قرآن کا پتہ کیوں نہیں؟ خود تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، اس کے بھائی کو قرآن کا پتہ نہیں. یہ کچھ نہیں، یہ ڈھونگ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈی ہے، یہ فراڈ کرتا ہے میں رب کا ماننے والا ہوں لیکن قرآن پہ اترنے کے لیے تیار نہیں. جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مان لے، قرآن کے فرمان کو مان لے، ہاں مانتا ہوں، سب باتیں سچ ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا کے قانون کے تحت چلنا پڑتا ہے. اگر اس کو مان لوں تو مجھ سے میری کرسی چھین لی جائے گی. نہیں، کرسی نہیں، ان صحابہ سے اولادیں چھینی گئی، ان سے ان کے ماں باپ چھینے گئے، ان سے ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی بہن چھینے گئے، ان کے بچے چھینے گئے، ان سے ان کی روح چھینی گئی. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ سیاست کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، سیاست کا قلم ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لوگ مجھے وکیل، ماسٹر اور جج کہا کرتے ہیں. نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. اگر قرآن کو ماننا ہے تو دل سے ماننا ہے، رب کے فرمان کو ماننا ہے تو دل سے ماننا ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو دل سے ماننا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان